الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 تا 24 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وراودته التی، اور پھسلایا یوسف کو اس عورت نے، ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں یوسف تھے، عن نفسہ، اپنی ذات کے بارے میں، وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے، وقالت ہیت لک، اور اس عورت نے کہا جلدی کر، میں تجھے کہتی ہوں، قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواج، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے اچھا ٹھکانہ دیا مجھے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور البتہ تحقیق قصد کیا اس عورت نے یوسف کا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر نہ دیکھتا اپنے رب کی برہان کو، کذالک لنصرف، اسی طرح تاکہ ہم پھیر دیں، عنہ السوء، اس سے برائی کو، والفحشاء، اور بے حیائی کو، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک یوسف ہمارے نیک بندوں میں سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی جوانی کو پہنچے، اللہ نے حسن بے پناہ آپ کو عطا فرمایا، اور قوت بھی بے پناہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ حسین بھی تھے اور طاقتور بھی تھے، اور ایک پیغمبر کو اللہ 40 مردوں کے برابر طاقت عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام
حسن کے اعتبار سے بھی لاجواب تھے اور طاقت کے اعتبار سے بھی بے مثال تھے۔ جب آپ جوانی کو پہنچے تو زلیخا جو قطفیر مصر کے وزیر اعظم کی بیوی تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی اور گھر کے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ آ، میں تیرے لیے اپنے وجود پیش کرتی ہوں، میری خواہش پوری کر۔ دروازے بند اس لیے کر دیے کہ خاوند آ گیا اور بری حالت میں دیکھ لیا تو غضبناک ہو جائے گا، اور کوئی بھی خاوند اپنی بیوی کو کسی بری حالت میں دیکھے تو غیرت مند وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ زنا، بدکاری، یہ جرم عظیم ہے، سخت ترین گناہ ہے، اور گناہ انسان کسی بھی جگہ چھپ کر لے، انسانوں سے چھپ سکتا ہے، رشتہ داروں سے چھپ سکتا ہے، دوستوں سے چھپ کر سکتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا، کیونکہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو کچھ بھی تم چھپ چھپا کر کرو گے اللہ اسے ضرور نکال باہر پھینکے گا، وہ اسے ضرور ظاہر کر دے گا، وہ چاہے اسی وقت ظاہر کر دے، چاہے 2 دن بعد، چاہے 10 دن بعد، چاہے 20 دن بعد، چاہے سال بعد۔ گناہ چھپتا نہیں ہے، نہ نیکی چھپتی ہے۔ کوئی نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے والے کی نیکی کا بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، برائی کرتا ہے، برائی کرنے والے کی برائی کا بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب چاہے دوستوں کو چلے، چاہے خاندان والوں کو چلے، چاہے رشتہ داروں کو چلے، گناہ ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے، نیکی بھی ظاہر ہو کر ہی رہتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لا باب لہا ولا قوت لہا، تم چاہے کسی ایسی چٹان میں جا کر گناہ کرو کہ اس چٹان کا نہ کوئی دروازہ ہو اور نہ اس چٹان میں کوئی سوراخ ہو، اور تم تنہا ہو اور کوئی نہ ہو، اور اس جگہ پر جا کر تم گناہ کرو تو اسے بھی اللہ سے تم نہیں چھپا سکتے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تم دنیا والوں سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ دیکھتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اس سے چھپ کر کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہر انسان، ہر مسلمان اپنے دل میں یقین کے درجے پر بٹھا لے کہ تم کہیں بھی جا کر کسی بھی جگہ رات کی تاریکی میں چھپ کر گناہ کرو گے، کر لو تو اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تم اللہ سے دنیا کے کسی کونے میں، زمین کی کسی گہرائی میں، آسمان کی کسی بلندی میں تم چھپ نہیں سکتے، وہ اللہ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم ذرا بھر بھی نیکی کرو گے اللہ اسے بھی ظاہر کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تم ذرا بھر بھی برائی کرو گے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تمہارے سامنے وہ تمہارے اعمال میں کل قیامت کے دن پیش کر دی جائے گی، پیش کر دی جائے گی۔ تو زنا یہ جرم عظیم ہے، گناہ